يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن، ابتدائی تعلیم و تربیت اور والدین کی وفات۔ آپ نے انتہائی غربت کے ماحول میں پرورش پائی۔ 5 سال کی عمر تک آپ کا بچپن اپنے والدین کے سائے میں گزرا۔ آپ کی پیدائش پر گھریلو حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی، جس پر والدین خوش تھے، چونکہ آپ کے والد خود صوفی تھے، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور ہر وقت ایمان و صبر کا دامن تھامے رہتے تھے۔ لہذا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت نے ماں باپ کے زہد و تقوی اور فکر و فاقہ سے قناعت کی لازوال دولت پائی اور خاموشی کو اپنا شیوا بنا لیا۔ وہ عام بچیوں کی طرح چیزوں کی فرمائش نہ کرتی تھی، جو مل جاتا کھا لیتی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اس عمر میں بھی فجر کے وقت والد کے ساتھ بیدار ہوتی، بلند آواز سے کلام پاک کی تلاوت کرتی اور گریہ وزاری بھی۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم حفظ کیا تھا اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی انہیں عبور حاصل تھا۔ لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے، ہم یہاں صرف ان کی ابتدائی عمر کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس عمر میں بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو حرام حلال کی تمیز تھی۔ ایک دن جب ان کے گھر والے کھانا کھانے بیٹھے اور بڑے شوق سے کھانے کی طرف بڑھے، لیکن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ان سے دور رہیں۔ ان کے والد نے کہا، بیٹا کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت غمزدہ آواز میں جواب دیا، ابا جان، اللہ جانے یہ کھانا حلال بھی ہے کہ نہیں۔ یہ سن کر والد چونکے اور انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، کہا، تو نے کبھی ہمیں دیکھا کہ اگر حلال کھانا نہیں ملا تو ہم نے حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا ہو؟ اس پر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمیں اس دنیا میں بھوک اور صبر کرنا چاہیے تاکہ آخر میں آپ پر صبر نہ کرنا پڑے۔ اس رات جب والدہ بچا ہوا کھانا اٹھانے لگی تو برتن میں کچھ بھی نہ تھا، بلکہ پیالہ خالی تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ان کے جواب پر دل ہی دل میں تعجب کرنے لگے، کیونکہ اس قسم کی باتیں تو زاہد و عابد اپنی مجالس میں کیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی قرآنی سورت زبانی یاد کر کے اپنے والد کو سناتی تو وہ اشکبار ہو جاتے اور کہتے، یا اللہ، یہ لڑکی دوسری لڑکیوں جیسی نہیں، اسے تو نے کیوں پیدا کیا؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک جب صرف 5 برس کی ہوئی تو ناگہاں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس کے فوراً بعد ہی
والدہ کی وفات کا صدمہ بھی جھیلنا پڑا۔ والدین کی وفات پر سب بہنیں بے آرو مددگار ہو کر رہ گئیں، اور کوئی ایسا بڑا خاندان میں موجود نہ تھا جو ان کے سروں پر دست شفقت رکھتا اور ضروریات زندگی کے حصول میں ان کی مدد کرتا۔ بہرحال ان بہنوں کا وقت کسی نہ کسی طرح گزرنے لگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ذہنی طور پر ان مصائب و آلام کے لیے تیار تھیں، اور انہوں نے ایمان و قناعت کو زندگی بسر کرنے کا وسیلہ بنا لیا تھا۔